ہر عمل پر بدعت کا شرک کا یہ فتویٰ نہیں لگایا جاتا، بلکہ تحقیق کی جاتی ہے۔ علماء اکرام نے بدعت کے متعلق اس بات کو بیان کیا کہ ابتدائی طور پر ہم دیکھیں تو بدعت کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو بدعت کی قسم بنتی ہے بدعت حسنہ، اور ایک بدعت کی قسم ہے بدعت سیئہ، وہ نیا کام کہ جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہ جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرنا، جلوس نکالنا، اسی طرح ختم بخاری کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح بدعت سیئہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، ایسی بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے، عیدین میں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو عربی کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو غیر عربی میں اگر خطبہ پڑھا جائے تو وہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے۔ اور یاد رکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نکلا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ظاہر ہوا، بدعت کہلاتا ہے۔ ان بدعات میں سے جو کچھ اصول کے موافق ہیں اور قواعد سنت کے مطابق ہیں اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہے، وہ ساری بدعت سیئہ نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ اور یاد رکھیں آپ فرماتے ہیں جو اصول دین قواعد کے خلاف ہوں اسے بدعت دلالت کہتے ہیں، یعنی کہ بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ یہ بدعت دلالت یعنی کہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ کے متعلق حدیث پاک ہمیں ایک ملتی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر ایسے شخص کو ثواب ملے گا کہ جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کیا، اور اس کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جشن ولادت پر۔ تو یاد رکھیں جشن ولادت منانا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر محافل کا انعقاد کرنا، یہ تو ایک اچھا کام ہے، یہ تو ایسا مبارک کام ہے کہ جس میں کسی سنت کے خلاف کام نہیں کیا جا رہا، بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق جشن ولادت جو ہے وہ منانا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے تو جشن ولادت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کا اظہار کریں۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور ہمارے نبی ہمارے رب کی نعمت عظمیٰ ہے، ہم ذکر کی محافل کا انعقاد کر کے قرآن کے اس فرمان پر جو کہ وہ عمل کیا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بدعت کہنا، شرک کہنا، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards the way of Allah. Kachi Memon Islamic Center. Run towards the way of Allah.